السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کا وہ خالق ہے، اور انسان کے جسم کو بنانے والا اللہ، اس کی روح کو بھی بنانے والا اللہ۔ یہ انسان اگر اپنی روح کو اور اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھنے کی کوشش کرے تو یہی جسم اور روح کا ملاپ، جسے زندگی کہتے ہیں، یہ اللہ برکت والی بنا دیتا ہے، سکون والی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی کہتے ہی اس کو ہے۔ جب روح کا زندگی اس جسم کے ساتھ اللہ ملاپ کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، اس جسم میں روح پھونکتا ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، اور زندگی کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ روح جسم سے نکال لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کو موت کہتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے، اس میں انسان اپنی روح اور جسم دونوں کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھیے۔ اللہ کو ذہن میں رکھیے گا، کون؟ خالق، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے روح کو بھی بنایا ہے، جس نے جسم کو بھی بنایا ہے، جس کو مل کر یہ زندگی ہمیں ملی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو جسمانی طور پر گندگی کہا، یہ انسان اپنے جسم کو ان گندگیوں سے پاک رکھے، اور اللہ نے جو روحانی طور پر گندگیاں بتائیں، روحانی بیماریاں، روحانی خباثتیں، وہ انسان ان گندگیوں سے اپنی روح کو بھی پاک رکھے۔ یعنی آسان الفاظ میں اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے بھی بچائے رکھے، جسمانی بیماریوں سے بھی بچائے رکھے، اپنی روح کو بھی تندرست رکھے، صحت مند رکھے، اپنے جسم کو بھی تندرست اور صحت مند رکھے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے سمجھایا۔
انسان کا جسم جب برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کا اثر اس کی روح پر پڑتا ہے، اور جب انسان روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ نے انسان کو جتنی عبادتیں کرنے کو کہا ان کا تعلق روح کے ساتھ بھی ہے، جسم کے ساتھ بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ زندگی میں کوئی سواری لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹرول والی گاڑی ہے یا ڈیزل والی گاڑی ہے۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں الحمدللہ، ہم پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈلواتے، ڈیزل والی گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلواتے، کیونکہ اس گاڑی بنانے والے نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو ٹینکی ہے نا، اس میں یہ والی چیز ڈالنی ہے، پیٹرول ڈالنا۔ ہم بڑی پابندی سے اس میں پیٹرول ڈلواتے، اچھا پانی بھی نہیں ڈالتے، حالانکہ پانی بھی مائع ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہم میں سے عقل مند شخص وہ پیٹرول بھی تو پانی کی طرح ہوتا ہے، چلو پانی ڈال۔ میں نے بھی کسی بری چیز کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو اچھی چیز کا نام لیا۔ ہم وہ اچھی چیز بھی نہیں ڈالتے، کیوں؟ بنانے والے نے کہا ہے کہ یہ پانی سے نہیں چلے گی، یہ پیٹرول سے چلے گی، یہ پیٹرول سے نہیں چلے گی، ڈیزل سے چلے گی۔ اللہ نے نا انسان کے اندر بھی ٹینکی بنائی ہے، پیٹ، اس میں یہ چیزیں اندر ڈال سکتے ہو، یہ نہیں ڈال سکتے، یہ کھانی ہے یہ نہیں کھانی۔ اور اگر یہ انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو کبھی کبھی اللہ نے بہت سخت لفظ بولے قرآن میں۔ یہ انسان یتیموں کا مال ناحق کھائے، وہ بھی حرام مال۔ اللہ نے کہا کہ تم یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہم پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالتے، ڈیزل والی میں پیٹرول نہیں ڈالتے، اور پیٹرول والی میں پانی بھی نہیں ڈالتے۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ بنانے والے نے منع کیا نا، خراب ہو جائے گی یہ گاڑی۔ اللہ نے کہا یتیموں کا مال ناحق کھاؤ گے انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نے کہا تھا اس میں کھانا پاکیزہ ڈالو، حلال پانی ڈالو، حلال مشروبات پیو، ہاں اس میں نے جو ٹینکی بنائی ہے تمہارے جسم کی، اس میں حلال مشروبات، حلال لیکوڈ جانا چاہیے اور حلال خوراک جانی چاہیے۔ یہ یتیم کا مال ناحق حرام مال کھائے گا، اللہ کہتا ہے اس میں تم آگ بھرو گے۔ تو جب آگ بھرو گے تو پھر ہم اگر یہ دعا مانگے اپنے بیوی بچوں کے پیٹوں میں آگ ڈالنے کے بعد، اپنے بیوی بچوں کی ٹینکیوں میں آگ ڈالنے کے بعد ہم سورہ فرقان کی یہ والی دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اندر آگ بھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ٹھنڈک ملے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں یہ انسان رہتا ہے۔ یعنی آسان سی بات ہے کہ ایک انگیٹھی لے کر، سردی کا موسم ہے، انگیٹھی لے کر اس میں انگارے بھرے اور بعد میں اس میں اے سی کی ہوا آئے، ٹھنڈی ہوا۔ کیا کر رہا ہے یہ انسان؟ کیا کر رہا ہے؟
یہ پیٹوں میں آگ بھر کے کہتا ہے بچوں کے بھی حرام مال بچوں کو بھی کھلا رہا، بیوی کو بھی کھلا رہا، رشوت کا مال، حرام مال، جوے کا مال، سود کا مال، پھر کہتا ہے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ ٹھنڈک دے دے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا، وہ انگیٹھی کے اندر سارے انگارے بھر کر اس کو دہکایا، اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ اس انگیٹھی میں سے ٹھنڈی ہوا دے دے۔ اللہ قادر ہے، چلو اللہ قادر ہے کہ آپ کی دعا مانگنے سے اس انگیٹھی میں سے ٹھنڈی ہوا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وہاں سے ان کو ٹھنڈی ہوا ہے۔ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو ٹھنڈک والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو ابراہیم کو تو آگ میں جلتی ہوئی آگ، نمرود کی کوئی ہفتے جلائی ہوئی آگ سے بھی اللہ نے ٹھنڈک پہنچا دی تھی۔ میں نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ نے جو نظام رکھا ہے کائنات کا وہ کچھ اور رکھا ہے جو ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور ہم اتنے ماشاءاللہ الحمدللہ معاشرے میں حساس ہو کر رہتے ہیں کہ آج کل سردیوں میں ہیٹر چلاتے ہیں کمروں میں، ایک طرف ہیٹر چلا لیا اور دوسری طرف ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے اے سی بھی چلا لیا۔ معاشرے میں انسان بڑا سمجھدار ہے، ایسا نہیں کرتا۔ جون جولائی میں کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا کہ وہ جون جولائی کی گرمی میں اے سی چلا لے اور بعد میں اسی کمرے میں ہیٹر بھی جلائے، کوئی نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ میں بڑے ایک سوال، گہرے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ کیا ہوا کہ ایک طرف نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، تسبیحیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، دوسری طرف اسی گھر کے اندر حرام چیزیں دیکھی بھی جا رہی ہیں، حرام چیزیں سنی بھی جا رہی ہیں، حرام میوزک بھی ہو رہا ہے، اسی گھر کے اندر حرام مال بھی جا رہا ہے، حرام چیزیں بھی کھائی جا رہی ہیں، حرام مشروبات بھی پیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں سارے نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی ہم کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ میں نے بتایا وہ دونوں خلط ملط ہو گئے، مکس ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے کہ سردیوں میں ہیٹر جلا کے اے سی بھی چلا دیا، جون جولائی میں اے سی چلا کے ہیٹر بھی جلا دیا ایک ہی کمرے میں۔ پتہ نہیں آپ کو کوئی عقل مند انسان وہ تو کام نہیں کرتا، لیکن یہ معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ جیسے دبا کے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، ماشاءاللہ، ادھر سے حرام مال دبا کے کمر گھر میں آ رہا ہے، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو حرام مال کھلا رہے ہیں، سود کا مال، رشوت کا مال، غبن کا مال، وراثت میں بہنوں کا کھایا ہوا مال، سب چل رہا ہے۔ یہ جو زندگی میں خلط ملط ہو گیا نا سب کچھ، حرام حلال کو خلط ملط کر دی، جس کی وجہ سے وہ درمیان میں سے برکت اٹھ گئی، سکون اٹھ گیا۔ اور یہ انسان، اس کو اللہ نے پورے قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں چند چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کی، باقی سب حلال ہیں۔ کمانے کے چند طریقے حرام ہیں، باقی سارے حلال ہیں۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اور یہ بڑی رحیم و کریم ذات ہے جس نے ہمارے لیے یہ نظام بنایا۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، عام طور پر خطبہ حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، حلال کا نہیں ذکر کرتے۔ تو اس کا جواب یاد رکھیے گا، اللہ نے حرام چیزوں کا ہی ذکر کیا ہے، حرام چیزیں شمار کی ہیں اللہ نے، حلال چیزیں شمار نہیں کی ہیں اللہ نے، اور یہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی ہماری زندگی کی باتوں کے بارے میں ایسا کیا ہے، جیسے
کس کس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، کون کون سی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں، کون سی عورتیں حرام ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں حلال عورتیں بتائی ہیں جن سے شادی ہو سکتی. اللہ نے ہمیں چوتھے پارے کے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر، چوتھے پارے کا بالکل آخری رکوع، اس میں آیت کے اندر اللہ نے 13 خواتین کے بتا دیا کہ یہ حرام ہے. پوری دنیا میں سے 13 خواتین کے رشتے بتا دیے، یہ حرام ہے تمہارے لیے، ان سے کبھی شادی نہیں کر سکتے. باقی دنیا کی ہر عورت حلال ہے 4 کے عدد کے اندر. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. اللہ نے 13 رشتہ دار خواتین بتا دی، بس یہ تمہارے لیے حرام ہے. ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بلا. میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ نے ہمیں حرام چیزیں بتائی ہیں، حلال نہیں شمار کروائی. کیونکہ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، نوجوان پڑھے لکھے ہیں. اکنامکس کا اور اسٹیٹ کا اور بزنس کا ایک اصول ہے، اقتصادیات کا ایک اصول ہے. جس چیز کو بڑے غور سے سننے والا عام بندوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، جس چیز کو شمار کر دیا جائے وہ محدود ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے. جس کو کاؤنٹ کر دیا جائے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. جس کو ان کاؤنٹ رکھا جائے، جس کو شمار نہ کیا جائے، وہ ان لمٹ ہوتی ہے، غیر محدود. جس کو شمار کیا جائے وہ محدود ہو جاتی ہے، جس کو شمار نہ کیا جائے وہ لامحدود رہتی ہے. اللہ نے حرام چیزوں کو، حرام کھانے کی چیزیں، حرام پینے کی چیزیں اور حرام عورتیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، بس یہ شمار کر کے باقی دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دی. اگر اللہ حلال شمار کرواتا نا ہمارے لیے، قرآن میں گن دیتا یہ طریقے کمانے کے حلال، باقی سب حرام، ہم پھنس جاتے. اگر اللہ بس چند عورتیں بتا دیتا ان سے تم شادی کر سکتے ہو، باقی ساری دنیا کی عورتیں حرام، ہم پھنس جاتے، مشکل میں پڑ جاتے. اللہ کہتا یہ چیزیں تمہارے لیے کھانی حلال، یہ کھانی حرام، یہ نہ بتاتا، بلکہ یوں کہتا یہ چیزیں حلال، باقی دنیا کی ہر چیز حرام، ہم مشکل میں پڑ جاتے. جو چیز شمار کر دی جاتی ہے وہ محدود، لمیٹڈ ہو جاتی. جو چیز شمار نہیں کی جاتی وہ غیر محدود رہتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں حرام چیزیں بتائی. اب یہ انسان کھانے پینے کی چیزیں، ابھی چند منٹ میں سارا حلال حرام پورا چیپٹر میں ابھی چند منٹ میں مکمل کر کے بات کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. پینے کی چیزیں، ساری پینے کی چیزوں میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90، صرف شراب حرام، باقی سب چیزیں پینے کی حلال. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو اس. تمام پینے کی چیزیں حلال، ایک حرام شراب. بس کھانے کی چیزوں میں آ جاؤ. کھانے کی چیزوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے: گوشت، دالیں، اناج، غلہ، سبزیاں. 3 چیزیں. ساری سبزیاں حلال، ساری دالیں اناج حلال، گوشت رہ گیا باقی. گوشت میں سے کہا یہ حرام، باقی سارے حلال. اور گوشت بھی سارے جتنے دنیا کے جانور ہیں چند منٹ میں سارے حلال حرام ابھی واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا کے جانوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیجیے: حشرات الارض،
کیڑے مکوڑے رینگنے والے. نمبر 2 چوپائے. نمبر 3 پرندے. نمبر 4 پانی والے جانور. ان 4 کے علاوہ باقی کچھ ہے نہیں. حشرات الارض کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ سارے حرام. سورہ اعراف وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. مفسرین نے لکھا سارے حشرات الارض کیڑے مکوڑے سارے حرام، وہ نہیں کھانے. نمبر 2 چوپائے. ذی ناب یصید بہ، بس کچلی والے جانور جو کچلی سے شکار کریں. کچلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے منہ میں بھی ہے. سامنے کے 4 دانت، ان کے ساتھ 2 دانت نوکیلے. ہمارے دانت 3 طرح کے ہیں، ہر جانور کے دانت بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. بعض لمبے دانت ہوتے ہیں، بعض نوکیلے دانت ہوتے ہیں، بعض چپٹے دانت ہوتے ہیں. جو سامنے کے 4 دانت ہیں وہ سیدھے سیدھے سی، اس کے ساتھ 2 نوکیلے دانت ہیں جسے آپ پنجابی میں سوئے کہتے ہیں، ان کو عربی میں ناب کہتے ہیں، اردو میں اس کو کچلی کہتے ہیں. یہ تمام دانتوں میں سب سے طاقتور دانت ہوتے ہیں. آپ کوئی چیز توڑتے ہیں تو اس سے توڑتے ہیں. کچلی والے جانور، یہ سوئے والے جانور جو کچلی سے شکار کرتے ہوں وہ حرام، باقی سارے حلال. بات کو سمجھنا ہے، اللہ نے ہمیں دین میں کیا بتایا، یہ حرام باقی حلال ان لمٹ. لہذا یہ کتا، یہ چیتا، یہ فلاں شیر وغیرہ یہ سب چیزیں ہو گئی کچلی والے جانور جو شکار کرتے ہیں کچلی سے. اور اگر کچلی والے جانور ہوئے لیکن وہ شکار نہیں کرتا، حلال، کیونکہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے اونٹ اس کی کچلی ہوتی ہے، شکار نہیں کرتا، حلال. سارے چوپائے مکمل ہو گئے. نمبر 1 حشرات الارض سارے حرام، وہ تو کوئی جائز. نمبر 2 چوپائے، صرف کچلی والے جانور جو کچلی سے شکار کریں وہ حرام، باقی سارے حلال. نمبر 3 پرندے، طیور، برڈز، اڑنے والے. اس کے لیے ہمیں اصول بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذی مخلب یصید بہ، پنجے سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو حرام، باقی سارے حلال. اس میں ٹیڑھی چونچ کا کوئی دخل نہیں ہے حرام حلال میں. لہذا چیل، گدھ، عقاب، فلاں حرام، باقی سارے پرندے حلال. مچھلی دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. باقی ائمہ کے نزدیک مینڈک، مگرمچھ اور دریائی خنزیر کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں. اس لیے عرب ممالک میں جا کے سی فوڈ کے بارے میں احتیاط کیجیے، کیونکہ وہاں حنبلی شافعی مسلک ہوتا ہے. ان کے ہاں بہت سی چیزیں سی فوڈ میں اور بھی ملتی ہیں دریائی جانوروں کے گوشت میں. مچھلی آپ کھا سکتے، مچھلی ہزاروں قسموں کی ہے، حلال. پراؤنز کے بارے میں علماء نے لکھا کہ چونکہ دریائی علاقوں کے لوگ اس کو مچھلی کہتے ہیں، جھینگا مچھلی کہتے ہیں، لہذا یہ مچھلی میں شمار ہوگی، اگرچہ مچھلی کی ڈیفینیشن اس پر صادق نہیں آتی. میں حلال حرام وعدے کر رہا تھا پوری دنیا کا، مکمل ہو گیا. کھانے کا، کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حلال کیا حرام، کتنا آسان کر کے دین کو اللہ نے رکھا ہوا. جہاں سے بات چلی تھی وہ یہ کہ اللہ نے انسان کا جو پیٹ بنایا نا، شروع میں بات ہوئی، پیٹ بنایا نا ٹینکی، بس اس کا خیال کرنا ہے کہ اس میں حرام مال نہ جائے، حلال جائے اندر، ورنہ سکون ختم، برکت ختم، صحتیں ختم. بالکل اسی طرح کمائی کے طریقے،
چند ایک اللہ نے بتا دیے، دیکھو یہ حرام باقی سارے حلال۔ یہ جو لوگوں کا ذہن ہے نا کہ آج کل مولانا بزنس، تجارت، یہ فلاں ہوا، بس چند ایک ہی طریقے ہیں جو مولانا حضرات بتاتے ہیں، باقی تو سب طرف پابندی حرام ہی حرام ہے۔ بڑا غلط تصور ہے جناب۔ کمائی کے، تجارت کے، فلاں کے کمانے کے جتنے طریقے ہیں اللہ نے چند طریقے بتا دیے، یہ حرام باقی سارے طریقے حلال۔ اللہ نے سمجھایا قرآن مجید کے اندر، دیکھو ایک چیز سود حرام ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا۔ اور جو لوگ سود کھاتے، الذين يأكلون الربا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس انسان کی جسم کی ٹینکی کو، پیٹ کو بنانے والا بھی اللہ، اور یہ تمام چیزیں، مال و دولت، ان کو بنانے والا بھی اللہ۔ وہ خالق کہہ رہا ہے کیا اس کے اندر ڈالنا ہے، کیا نہیں ڈالنا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ پھر اس طرح رہتے ہیں، یتخبط الشیطان من المس، جن کو چھو کر شیطان نے خبطی بنا دیا ہے، پریشان دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کی آخرت میں سزا ہوگی کہ یہ خبطی ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ آخرت میں سزا ہوگی، خبطی ہوگا۔ لیکن معاشرے میں جو انسان سود میں اس وقت مبتلا ہے وہ خبطی ہو چکا ہے، دنیا میں ہو چکا ہے۔ لاکھ بڑے بڑے گھر ان کے پاس نظر آتے ہوں، لاکھ ان کے پاس سواریاں اچھی نظر آتی ہوں، لاکھ ان کے بچے بڑے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہوں، لاکھ ان کے کپڑے بہت اچھے ہوں، لاکھ ان کا کھانا پینا بہت اچھا ہو، لیکن وہ خالق کہہ رہا ہے یتخبط الشیطان من المس۔ یہ تو ان کے دل سے پوچھے سکون کہاں ہے، سکون کس چڑیا کا نام ہے، یہ تو ان سے پوچھے۔ میں نے بتایا سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ اس پیٹ کی ٹینکی کو، یہ جو بچوں کے پیٹ کی ٹینکی اور بیوی کے پیٹ کی ٹینکی اور اس انسان کے پیٹ کی جو ٹینکی ہے، اس کے اندر کیا ڈالنا ہے یہ خالق بتائے گا۔ شروع میں نے بہت باتیں کی، سادی باتیں کی۔ ہم پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈلواتے، بڑے ہم سمجھدار ہیں، معاشرے کے انسان بہت سمجھدار ہیں۔ یہ انسان پیٹرول والی گاڑی کی ٹینکی میں پانی نہیں ڈالتا، حالانکہ پانی بھی تو پیٹرول کی طرح ہے، مطلب کیا فرق ہے ایسے، وہ بھی لکوڈ ہے، یہ بھی لکوڈ ہے، ڈالو اس کے اندر۔ اللہ نے قرآن میں پتہ کیا کہا، یہ جو سود کھانے والے کیا کیا کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ کافروں کا کہنا ہے، مسلمانوں کا نہیں، اللہ نے نقل کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ پیٹرول بھی تو پانی کی طرح ہے، ڈال لو گاڑی میں، نہیں ڈالتا، کوئی نہیں ڈالتا، سب کو پتہ ہے، گاڑی خراب ہو جائے گی۔ آج یہ انسان، وہ لوگ جو کافر تھے ان کے ذہن میں ان دونوں میں فرق موجود تھا کہ بیع کیا ہوتی ہے، ربا کیا ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، مؤمن ایمان والے مسلمان آج بھی کہتے ہیں مولانا کیا فرق ہے اگر کوئی ایک کتاب اگر پبلشر سے 100 روپے کی لیتا ہے، آگے طالب علم کو 110 روپے کی دکاندار بیچ دیتا ہے، اس نے 100 روپے پہ 10 روپے کمائے ہیں نا، تو اگر ہم کسی کو ڈائریکٹ 100 روپے دے دیں اور 3 مہینے بعد اس سے 110 روپے لے لیں تو اس نے بھی تو 10 روپے کمائے ہیں نا، کیا فرق ہے؟ قابل لوگ کہتے ہیں یہ جملے، پڑھے لکھے لوگ، BBA کیے ہوئے، فلاں کیے ہوئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ان کے منہ سے یہ جملے سنتا ہوں،
کیا فرق ہے مولانا ربا میں اور اس میں؟ جی نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، جی نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو اللہ نے حلال، تجارت کو اللہ نے حلال کیا۔ تجارت کیا؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، آپ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، تجارت ہے، بہت آسان بات۔ اور ربا کیا؟ کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر وہ قرض جس پر نفع جاری ہوتا وہ حرام ہے، جدید ترین شکلیں لے لیں۔ تو ایک طرف اللہ نے سود کو حرام کہا، میں نے بتایا کمائی کے غلط طریقے چند ایک، باقی سارے بزنس کے طریقے، کمانے کے طریقے حلال۔ کمائی کا ایک اور طریقہ جوا، گیمبلنگ، چٹا بازی، دور جدید کے بٹ کوائن، فلاں کوائن، فلاں کوائن، سارے یہ تو ان نوجوان پڑھے لکھے قابل لوگوں سے پوچھئے گا کہ جو آج کل کمپیوٹرائزڈ اور ڈیجیٹل گیمبلنگ میں، جوے میں مبتلا ہوئے، ان کا حال کیا ہوا، ان کا حال کیا ہوا۔ اللہ نے خالق ہے وہ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اس بات کو کھولا ہے۔ یہ حرام مال کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی کسی عالم کی ریسرچ، کسی مفکر کی ریسرچ نہیں ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ وہ خالق ہے جس نے انسان کو بنایا، انسان کی اس پیٹ کی ٹینکی کو بنایا اور ان تمام مال و دولت کو بنایا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے جو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس میں سے کیا چیز بری ہے، کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ خالق سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے وہ کار بنانے والا جانتا تھا کہ اس میں پانی نہیں ڈالنا، پیٹرول ڈالنا، اس میں ڈیزل نہیں ڈالنا۔ یہاں بھی تو کہتے ہیں، کون عقل مند ہے جو کہتا ہے پانی اور پیٹرول ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ وہ ڈیزل اور پیٹرول ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پیٹرول پمپ سے ہی ملتا ہے نا، دونوں وہیں سے نہیں، مشین سے ملتے ہیں نا، کیا فرق ہے؟ وہ ڈلوا لیتا ہوں، نہیں ڈلواتے، پتہ ہے گاڑی تباہ ہو جائے گی، اس کی ٹینکی اس قابل رہے گی، اس کی مشینری اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اب حرام مال کھانے سے انسان کے اندر کیا چینجز آتی ہیں؟ اللہ نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں، اب سمجھنا ہوگا، حرام کھانے سے، حرام پینے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ خالق کہہ رہا ہے، اور یہ آیت ذہن میں رکھیں سب، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ پہلے اس آیت کو سمجھنا ہوگا، انما الخمر والمیسر، بے شک یہ شراب، والمیسر اور جوا، گیمبلنگ، چٹا بازی، یہ قمار بازی، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور یہ بت، پانسے، والازلام، اور یہ تیر، والازلام اور تیر۔ یہ ازلام کیا ہوتا تھا؟ اگر میں اس کو تھوڑا سا کھولوں آسان سے تو عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے گا انعامی بونز کی حقیقت۔ وہ ازلام کیا ہوتے تھے عرب میں؟ کہ اونٹ ذبح کیا، اونٹ ذبح کیا، اب ایک ترکش کے اندر تیر رکھ لیے، اس پہ ان لوگوں کے نام، کسی کا نام رکھ لیا، کسی کا چھوڑ دیا، سب کے نام لکھ لیے، ایک خالی چھوڑ دیا، کچھ بتوں کے نام رکھ دیا، بتوں کے نام تیر پہ رکھ دیے۔ اب وہ ترکش کو ہلاتے تھے،
ہلانے کے بعد وہ ایک تیر نکالتے تھے، اچھا فلاں کے نام یہ حصہ نکلا گوشت کا تو اونٹ کا ایک حصہ اس کو دے دو، اور یہ والا تیر نکلا یہ بت کے نام، لہذا یہ بت کا حصہ ہو گیا۔ ایک خالی تیر نکل آیا ہے، اب یہ کسی کا نہیں ہے۔ پیسے بھی سارے انہی کے، پیسے ساروں نے جمع کیے، جمع کر کے اونٹ خریدا اور اونٹ کو تقسیم کر رہے ہیں ازلام کے ذریعے، تیروں کے ذریعے۔ اللہ نے اس کو کہا رجس من عمل الشیطان، یہ جو تم تقسیم کرتے ہو، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، کچھ بتوں کے نام، کچھ خالی، کچھ فلاں، کچھ کسی کو مل گیا کسی کو نہیں ملا، پیسے ساروں نے ڈالے، من عمل رجس، یہ گندگی ہے، من عمل شیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے۔ سارے لوگ 1000 2000 5000 کے باؤنڈ لے رہے، اور پھر اس کے بعد اربوں روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس میں سے 6 مہینے کے بعد قرآن دازی ہو رہی، کوئی 10 لاکھ کا انعام، کوئی 5 لاکھ کا انعام، کوئی 1 لاکھ کا انعام۔ اربوں روپے میں سے چند کروڑ کے انعامات نکلتے ہیں، بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، چند ایک کے نکل آتے ہیں۔ اس نے انعامی بانڈز لیے ہوئے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 20,000 50,000 کی۔ وہ جو 1 لاکھ کے اس نے بانڈ لیے ہوئے تھے، اس پر اس کا قرآن دازی میں نام نکل آیا اور 10 لاکھ روپیہ انعام نکل آیا۔ دیے تھے کتنے؟ 1 لاکھ، نکلے کتنے؟ 10 لاکھ۔ سود، سود، کھلا سود۔ اور پتہ نہیں اس دفعہ انعام نکلے گا اس کا کہ نہیں نکلے گا۔ جوا، گیمبلنگ، قمار، قمار، جوا، 2 گناہوں کے مرتکب، سود بھی جوا بھی، جسے اللہ نے حرام کہا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ معلوم ہوا جو انسان معاشرہ شراب و جوئے میں مبتلا ہو جائے، قمار بازی میں، سٹہ بازی میں مبتلا ہو جائے، اللہ اس کے اندر برکت نہیں رکھتا، فلاح نہیں رکھتا۔ بظاہر چاہے کتنا مال اس کو، مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، جوئے سے لوگ اتنا کما لیتے، اتنا سارا کما لیتے، سود سے اتنا سارا کما لیتے، حرام مال، حرام طریقوں سے اتنا مال کما لیتے۔ ٹھیک ہے، اللہ محفوظ کرے، اللہ محفوظ کرے۔ کسی انسان کی میٹابولکزم میں، یعنی پیشاب کے نظام میں خرابی ہو جائے، گردے فیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، ہاں اس کے سارے بدن پہ سوجن ہو جاتی، اتنا موٹا ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جائے، بدن سارا سوج جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ اب کوئی انسان ایسے موٹے بندے کو دیکھ کر گئے، ماشاءاللہ کتنا صحت مند ہے، ڈاکٹر سے پوچھو اس کے قبر میں لاتیں لٹکائے ہوئے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا۔ چہرے پہ سوجن، پاؤں میں سوجن، ہاتھوں میں سوجن، سارا بدن سوجا ہوا، کہتا ہے دیکھو کتنا موٹا ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اس جسم کے ڈاکٹر سے پوچھو جا کر اس کا کیا حال ہے۔ یہ تمہیں جو اتنا سارا مال نظر آ رہا ہے، اللہ سے پوچھو کہ اندر کیا ہے، اللہ سے پوچھو اندر کیا ہے، اللہ سے پوچھو کہ یہ اندر حرام مال جسم میں ڈال رہا ہے، یہ اندر کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، یتیموں کا مال ناحق کھانے والا شخص، بہنوں کا حق مار کے وراثت میں کھانے والا شخص اپنے پیٹوں میں جہنم بھرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے۔ اب وہ کہے میں تو کھا رہا ہوں، مولانا میں تو روسٹ کھاتا ہوں، چرگا کھاتا ہوں، پلاؤ کھاتا ہوں، سب چیزیں کھاتا ہوں، یہ آگ کہاں سے ہو گئی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اب تم اپنی ٹینکیوں میں ڈال رہے ہو یہ آگ ہے۔ اب اندر آگ، اللہ کہتا ہے جو تم اندر ٹینکیوں میں ڈال رہے ہو یہ آگ ہے، تو پھر سکون کیسے ہوگا طبیعتوں میں؟
اس انسان کو خوشیاں کہاں نصیب ہوں گی؟ اس انسان کو برکتیں کہاں نصیب ہوں گی؟ پھر یہ انسان کی زندگی میں کیا چینجز آتی ہیں جب ضرورت پیش آئے کہ حرام مال سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ آیت ذہن میں رکھیں، بتائیے لوگوں کو، ہاں یہ یتیموں کا مال کھائیں گے، ناحق مال کھائیں گے، بہنوں کا حق ماریں گے، وراثت کے اندر آگ بھریں گے اپنے پیٹوں کے اندر، خدا کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، یہ ٹھنڈک نہیں دے گا۔ نمبر 2، یہ شراب جوا جب سب ہمارا معاشی نظام بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمارے بچے، نوجوان بچے، ہمارا کاروبار، اگر اس میں حرام مال ہوگا اس سے ہوگا کیا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے بعد آیت نمبر 91 نمبر، غور سے آیت سننی ہے۔ خالق کہہ رہا ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آیت نمبر 90 مکمل ہوئی۔ آگے اللہ کہتا ہے انما یصدکم عن ذکر اللہ فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ حرام مال سے انسان کی زندگی میں کیا چینجز آتی ہیں، کیا تبدیلی آتی ہے؟ خالق کہہ رہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، یہ شراب اور جوے اور قمار بازی اور سود میں تمہیں مبتلا کر کے شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، اندر کا غصہ، ہر ایک سے ناراضگیاں، کوئی بھی راضی نہیں ایک دوسرے سے، کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ اب رحمان اور شیطان کی باتوں کو ماننے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ رحمان کی باتیں ماننے سے، رحمان کے طریقے ہوئے کھانے سے، حلال کھانے سے آپس میں محبت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور حرام کمانے سے آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ خالق کہہ رہا یہ لڑائیاں، یہ دشمنیاں حرام مال کی وجہ سے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شراب جوے کے اندر، نوجوان بہت اچھی طرح سمجھیں، علماء مفتیان کرام کے پاس آ کر بیٹھے، ہم جو نیٹ کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، کون سی کمائی حلال کون سی حرام سمجھ نہیں ہوگی، ورنہ دشمنیاں، بغض، کینہ، نقصان۔ دوسری تبدیلی انسان کے اندر، بلکہ تیسری تبدیلی، ایک تبدیلی دشمنیاں، دوسری تبدیلی البغضاء، آپس میں نفرتیں، تیسری تبدیلی وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ حرام کھانا پینا انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، اللہ کی یاد سے روک دیتا ہے، یہ اس انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر اس انسان کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا۔ یہ جواب دے رہا ہوں ایک خاص بات کا جو معاشرہ آج سوال کرتا ہے کہ مولانا لوگوں میں خوف خدا کیوں نہیں رہا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ حرام کھانا، حرام پینا، یہ انسان کے اندر سے اللہ کی یاد کو ختم کر دیتا ہے، یہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر خوف خدا نہیں رہتا، یہ اتنا ظالم انسان بن جاتا ہے معاشرے کے اندر، پھر سکون ختم۔ اور ایک اور نشانی بڑی عجیب بتائی اللہ نے اسی آیت میں، چوتھی تبدیلی اس انسان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے بھی یہ روک لیتا ہے حرام کھانا پینا، اور نماز سے بھی روک دیتا ہے۔ نماز، اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی پھر اس حرام کھانے پینے والے کو، یہ اللہ نماز، یہ حرام چیز کھانے پینے سے بھی روک دیتی۔ کیوں؟ یہ نماز کی طرف کیوں نہیں؟ یہ کھانا حرام، پینا حرام اگر ہو جائے تو یہ نماز سے انسان دور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھنی ہوگی،
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. اور جس انسان کا کھانا پینا سارا حرام کا ہو جائے, کمانا حرام کا ہو جائے, نماز نہیں وہ پڑھے گا, ادھر نہیں آئے گا. کیوں؟ نماز اس کو روکے گی برائیوں سے, حرام کاموں سے. اللہ نے آگے سوال کیا, فہل انتم منتہون, تم کیا رک جاؤ گے؟ اب بھی رک جاؤ, توبہ کر لو. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک کھانے پینے کی چیزوں کے اندر انسان سوچے کیا حلال کیا حرام. میں نے پھر عرض کیا, مایوس نہ ہوئے گا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے گا. یہ انسان قدم بڑھائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دنیا کے معاشی نظام میں رہتے ہوئے اللہ حلال تجارت کی بھی توفیق عطا فرمائے گا, اللہ حلال کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا, اللہ حلال کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. پھر اللہ زندگیوں میں سکون بھی عطا فرما دے گا, برکت بھی عطا فرما دے گا. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ اب تک ہم سے جتنے گناہ ہو گئے, ایک ایک گناہ کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اور یا اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال طریقے سے تجارت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے آپ نے حرام طریقے بتائے, یہ سود کے طریقے, یہ جوے کے طریقے, یا اللہ حرام دوسروں کے اندر ملاوٹ, چیزوں میں ملاوٹ کر کے کمانے کے طریقے, دھوکہ دے کر لوگوں کو کمانے کے طریقے, اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے, ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, رزق میں یا اللہ برکت عطا فرما, رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر ہمیں گھر سے, گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے, اور یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے. یا اللہ سارے ایک کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے, خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور ان کے اہلیہ محترمہ, اور جو بیمار ہے اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما, ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں, ایک ایک کی دعا کو قبول فرما. خصوصاً یا اللہ ہمارے اور ہماری نوجوان بچے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کے اخلاق کی حفاظت فرما, ان کے عفت عصمت پاک دامنی کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ گمراہی کے ہر طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ طرح طرح کے فتنے ہیں, یا اللہ مال کے فتنے ہیں, یا اللہ بڑے عجیب و غریب فتنے ہیں, اے اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرما لے, فتنوں سے حفاظت فرما لے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا